السلام علیکم دوستو، ٹاپ انالیسس میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، اب تک تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ امریکہ نے سیریا میں بامبنگ کی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کا ایک ٹھکانہ تھا جہاں پر فوجی جوان بھی تھے۔ ایران بیک ملیشیا بھی موجود تھی جس پر امریکہ نے فائرنگ کر دی۔ تو دوستو، یہ فائرنگ کس کے جواب میں کی گئی ہے اور اچانک بائیڈن کے آتے ہی یہ سب وار کیسے شروع کر دی گئی؟ دوستو، اس حملے کے بعد کیا ہوا؟ اس حملے کے بعد پوری دنیا پر اثر دیکھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر چکی ہے اور دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ کہیں جو بائیڈن نئی جنگ تو شروع نہیں کرنے والے۔ دوستو، اسی کے ساتھ انڈیا کی اسٹاک مارکیٹ بھی بڑی کریش کی ہے اور یہ 4% کریش کر کے بہت زیادہ نیچے آ چکی ہے۔ تو دوستو، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی بہت زیادہ کریش کر چکی ہے۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا گراف آپ ذرا دیکھیں تو یہ آج 26 فروری کا گراف ہے۔ تو دوستو، یہ پہلے کتنا ہائی تھا لیکن آج اس حملے کے بعد پاکستان کی بھی مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ یہ ڈاؤن ہوئی ہے 4.7%۔ دوستو، جو بائیڈن نے ایسا کیوں کیا کہ آتے ہی انہوں نے ایک نئی وار سٹارٹ کر دی ہے؟ دوستو، چائنیز میڈیا نے کچھ مہینوں پہلے یہ خبر چھاپی تھی کہ جو بائیڈن بہت ہی زیادہ کمزور پریزیڈنٹ ہونے والے ہیں اور وہ اپنی صدارت کو بچانے کے لیے وار کا سہارا لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ جارج ڈبلیو بش نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ جارج بش نے اپنے ٹینور میں سب سے زیادہ جنگیں لڑی تھی، افغانستان میں، عراق میں بہت زیادہ جنگیں شروع کی تھی۔ اور جو بائیڈن کا بھی یہ حال ہے کہ وہ اپنے ملک میں بہت زیادہ کمزور ہیں کیونکہ ٹرمپ سے وہ کچھ ہی سیٹوں سے جیتے ہیں اور ٹرمپ کے حامی انہیں ملک چلانے نہیں دے رہے، تو وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اب وہ دوسرے ممالک میں جنگیں شروع کر رہی ہیں۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ جو بائیڈن کے آنے سے پہلے ہی یہ تھیوری بہت زیادہ گردش کر رہی تھی کہ جو بائیڈن کے آنے سے دنیا میں بہت زیادہ جنگ کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ صرف اور صرف جو بائیڈن کے آنے کے 36 دن بعد جو بائیڈن نے سیریا میں بمباری کر دی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر امریکن سولجر پھنسے ہوئے تھے انہیں نکالنے کے لیے مشن شروع کیا تھا اور دوستو، پوری دنیا سے انہوں نے فوجی جوان واپس بلا دیے تھے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جس دن پریزیڈنٹ جو بائیڈن پہلے دن آئے تھے تو انہوں نے ٹرمپ کے تمام فیصلوں کو بدل دیا اور تمام ٹروپس کو واپس کر دیا۔ جہاں پر آپ نے افغانستان میں دیکھا کہ افغانستان میں بھی انہوں نے اپنے سولجر واپس کر دیے، اسی طرح انہوں نے عراق میں بھی اپنے سولجر واپس کر دیے تھے۔ تو دوستو، ٹرمپ ابھی بھی بہت زیادہ مضبوط امیدوار ہے۔ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جو بائیڈن طاقتور اب ملک میں بن چکے ہیں، ٹرمپ بھی کچھ کم نہیں ہے کیونکہ ریپبلک پارٹی نے ٹرمپ کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ وہ اب بھی ٹرمپ پر مکمل اعتماد کر رہی ہے۔ ریپبلک پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ سینٹ کے الیکشن جیتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ڈونالڈ ٹرمپ کی وجہ سے جیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو بتاؤں دوستو، یہ ہے میک کنول جو ریپبلک پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم 2024 کے پریزیڈنشل الیکشن کے لیے دوبارہ ٹرمپ کو نومینیٹ کریں گے۔ مطلب اب دوبارہ ٹرمپ 2024 میں بائیڈن کے مقابلے میں آنے والے ہیں۔ دوستو، سیریا میں جو بمباری کی گئی اسے آپ 50% کہہ سکتے ہیں۔ 50% آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہاں پر بمباری کی اور دکھایا کہ امریکہ کمزور نہیں ہے۔ دوسرا، انہوں نے اپنے ملک کی پالیٹکس کو یہاں پر کھیلا ہے۔ انہیں خطرہ ہے ٹرمپ کی مضبوط ہوتی طاقت کا، اس لیے انہوں نے بش کی طرح دوسرے ملک میں بمباری کر کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس میں کافی حد تک بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایربل انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو عراق میں ہے، یہاں پر کافی بڑی بمباری کی گئی تھی۔ یہاں پر میزائل آئے اور پورے ایئرپورٹ کو تباہ کر دیا۔ لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس پر جو اٹیک کیا گیا، میزائل گرائے گئے، اس کی ذمہ داری کسی بھی گروپ نے نہیں لی۔ دوستو، یہاں پر ایک امریکن مر گیا اور امریکہ کے وہ ممالک جو تعاون کر رہے ہیں ان کا ایک سویلین بھی مر گیا، اس کے علاوہ 5 کنٹریکٹر بھی مر گئے۔ تو امریکہ نے کہا کہ ہم نے اس کے جواب میں یہ حملہ کیا ہے۔ تو امریکہ یہ کانفیڈنٹ ہے کہ انہوں نے صحیح حملہ کیا کیونکہ اس حملے کی ذمہ داری کسی نے بھی نہیں لی تھی۔ ایئرپورٹ پر ایران نے بم برسائے یا پھر ایران بیک جو حزب اللہ گروپ ہے اس نے بم برسائے، یہ ابھی تک تو ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی امریکہ کے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ یہ حزب اللہ نے کروایا ہے اور اسی کو سچ مان کر انہوں نے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر دی۔ دوستو، یہ بمباری کہاں کی گئی ہے؟ یہ عراق اور سیریا کی سرحد کے قریب البکامل کے علاقے میں کی گئی ہے۔ البکامل کے علاقے میں دوستو ایک بہت بڑی ایران بیس ملیشیا کا ایک بیس ہے جہاں پر ایران کے بیک جو ملیشیا ہے وہ کام کر رہی ہے جس کا نام حزب اللہ ہے۔ تو امریکہ نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ ہم نے ایران پر حملہ کر دیا یا ایران کی ملٹری پر حملہ کر دیا۔ ایران کی ملٹری کے جو بیک ملیشیا ہے ہم نے ان پر حملہ کیا ہے، نہ کہ ہم نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ تو دوستو، ایران نے اس پر کیا کیا؟ ایران نے بس تھوڑا سا احتجاج کیا۔ انہوں نے سیرین فارن منسٹر سے فون پر بات کی تو انہوں نے یہ کہا
کہ یہ یورپین ممالک کی بہت بڑی غلطی ہے۔ دوستوں انہوں نے امریکہ کا نام بھی نہیں لیا۔ اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو ایران بھی یہی چاہتا تھا کہ یہاں پر بمباری ہو، یا پھر ایران کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے ایران بہت زیادہ یہاں پر نرم پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کا نام بھی نہیں لیا، نہ ہی اسے کوئی دھمکی دی جیسا کہ ایران پہلے کرتا آیا ہے۔ تو دوستو ایران اور امریکہ کے درمیان جو بائیڈن کے آنے ہی سے ایک نیوکلیر ڈیل کی بات ہو رہی ہے، تو ایران نے صرف اور صرف یہ کہا تھا کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، سب سے پہلے امریکہ یہ کام کرے کہ وہ ہم پر جو اکنامک سینکشن لگی ہوئی ہے انہیں ختم کر دے۔ تو دوستو ایران صرف اور صرف یہی چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اکنامک ڈیلز کی جائے امریکہ کی جانب سے، تو امریکہ بھی اس بات پر راضی ہے۔ اگر ایران اپنا نیوکلیر پروگرام سلو کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اکنامک ٹائز مضبوط کی جائیں گی۔ تو ایران نے امریکہ پر بڑا پریشر ڈالا کہ وہ اس کے $1 بلین جو ساؤتھ افریقہ نے سیز کر لیے تھے وہ واپس کروا دے۔ دوستو ایران نے ساؤتھ کوریا کو $1 بلین کا تیل بیچا تھا، اور وہ $1 بلین جب واپس کرنے تھے تو ایران پر سینکشن لگا لی گئی تھی، لیکن اب ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ $1 بلین واپس کر دے۔ تو ساؤتھ کوریا نے اب $1 بلین ایران کو واپس کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ایران کو کافی راحت مل چکی ہے، اور ایران اب یہی چاہتا ہے کہ وہ وار میں نہ گھسے۔ اس لیے دوستو ایران نے امریکہ پر ایک الفاظ بھی نہیں کہا کہ اس کے ٹھکانوں پر، اس کے بیک ملیشیا گروپ پر امریکہ نے بہت بڑی بمباری کیوں کی ہے۔ دوستو ہمارے انالیسس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ایران اور امریکہ کے اس کھیل کے بارے میں بھی ہمیں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔